شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں جب ایک دوسرے کے ساتھ میل جول اور لین دین کرتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی دوسروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا نہیں کرتے جتنا کہ کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہیں۔ سورہ نساء میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرتے رہو اور اس پر ایمان لاؤ اور ایمان رکھو تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ خواہ کسی عذاب میں مبتلا کریں۔ سورہ ابراہیم میں ارشاد ہے اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سورہ لقمان میں فرمایا اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ شکر ایک جذباتی حس، نفسیاتی کیفیت اور ایک رویہ ہے۔ اسی طرح ناشکری بھی ایک رویہ ہے۔ عموماً شکر کو چند الفاظ ادا کرنے کے ہم معنی سمجھ لیا جاتا ہے۔ ایسا شکر ایک کافر بھی کرتا ہے۔ ناشکرے کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اسے اللہ تعالیٰ کے انعام و کرام اور رحمت سمجھنے کے بجائے اپنی عقل اور محنت کا نتیجہ سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر نعمتوں کا کوئی اثر نظر نہیں آتا، اس میں کوئی بھلائی پیدا نہیں ہوتی۔ ایک شکرمند انسان کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کو محسوس کرتا ہے، اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، تسکین پاتا ہے۔ اس کے قول و فعل سے اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے لیے شکر گزاری محسوس کی جا سکتی ہے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو اور ملے گا کیونکہ انہوں نے نعمت کا نوٹس تو لیا، کم از کم ملنے کا اعتراف تو کیا اور کم از کم خوشی اور کچھ تسکین تو پائی ہے۔ یہ شکر کا پہلا نفسیاتی اور جذباتی درجہ ہے۔ شکر کے اگلے درجے میں فکر و عقل کا عمل بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اس میں انسانی عقل نعمت سے ذرا اوپر اٹھ کر نعمت دینے والے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، کیونکہ نعمت کے لیے بہت سے فیکٹر الائن ہوتے ہیں جن کے لیے ایک زندہ جاوید ہستی چاہیے جو تمام کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جب انسان کی عقل اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے تو اس میں آگاہی یعنی تقویٰ آتا ہے، شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، انسان اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے۔ تقویٰ، تشکر اور خشوع پیدا ہونے کی وجہ سے انسان اس نعمت کا کریڈٹ خود لینے کے بجائے اس کریڈٹ کو دینے والے کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ یہ شکر کا دوسرا درجہ ہے۔ شکر کا پہلا درجہ تو عام جانور میں بھی پایا جاتا ہے، نعمت مل گئی تو دم ہلا دی۔ دوسرا درجہ ایک زبانی جمع خرچ کا ہے جس میں کوئی توانائی نہیں لگتی، یہ بڑا آسان ہے، بس جی شکر کر دیا، اب دنیا میں اور مل جائے گا، فرض بھی پورا ہو گیا، اللہ بھی خوش ہو گیا۔ لیکن شکر کی تکمیل تیسرے یا عملی درجے میں ہوتی ہے۔ نعمت پا کر خوش ہونا یا دینے والے کو تھینک یو کہہ دینا بنیادی کرٹسی کے لوازمات تو پورے کر دیتا ہے، مگر اس زبانی خرچ سے کوئی بڑی بھلائی وجود میں نہیں آتی۔ لیکن جب ایک عملی شکر گزار اپنی توجہ نعمتیں حاصل کرنے والے رب کی طرف کرتا ہے تو اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر یہ نعمت مجھے ہی کیوں دی؟ اس کا جواب قرآن میں جگہ جگہ دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہے جو لوگ خدا کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس ایک دانے کی مثل ہے جس نے اپنے بوئے جانے کے بعد 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے نکلے، اور خدا جسے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم تقریباً 86 مرتبہ آیا ہے۔ پاک اور حلال کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ نعمت کے ایک مناسب حصے کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس سے نیکیوں کے ان گنت انبار پیدا کرنے کے لیے شکر کی تکمیل کے لیے حقداروں میں تقسیم ایک لازمی عنصر ہے۔ شکر کرنے والے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا معقول حصہ اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی دوسری ضرورت مند قیمتی زندگیوں میں بو دیتے ہیں، اور قرآن کے اعلان کے مطابق ان مضبوط پودوں کی شاخیں آسمان کی سرحدوں کو چھونے لگ جاتی ہیں۔ ذرا تصور کیجئے اس بلندی کی انتہا۔ یہ شکر کا تیسرا اور عملی درجہ ہے۔ قرآنی شکر صرف اس وقت ظہور پذیر ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی عطا کی دی ہوئی نعمتیں خوش دلی سے
اپنے ارد گرد ضرورت مندوں اور حقداروں میں بانٹی جائیں۔ اس عمل کے بغیر شکریہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچتا، اور صرف اس مکمل شکر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اس شکر سے ہمارے ارد گرد انسانیت نشو و نما پاتی ہے، اور اسی شکر سے جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہمیں جواب دینا چاہیے، ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ شکر گزاری ایک نعمت ہے، ایک درجہ ہے، ایک اہم مقام ہے جس پر فائز ہونے والا خوش قسمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکمل شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔